بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 30 پڑھیں گے اور ہمارے سبق کا عنوان ہے جہت کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے اقسام۔ انشاءاللہ جہت کی آج کے سبق کے اندر آگے ہم وضاحت کریں گے۔ تو جہت کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے دو قسم ہیں، نمبر 1 قضیہ موجہہ اور نمبر 2 قضیہ مطلقہ۔ وجہ حصر: قضیہ حملیہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو قضیہ حملیہ کے اندر جہت مذکور ہوگی یا جہت مذکور نہیں ہوگی۔ اگر قضیہ حملیہ کے اندر جہت مذکور ہو تو اس کو قضیہ حملیہ موجہہ کہتے ہیں، اور اگر جہت مذکور ہو تو اس کو قضیہ حملیہ مطلقہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جہت ہر قضیہ حملیہ کے اندر ضرور ہوتی ہے، لیکن کبھی مذکور ہوتی ہے اور کبھی مذکور نہیں ہوتی۔ عموماً قضایا کے اندر جہت مذکور نہیں ہوتی، جہت نکالنی پڑتی ہے۔ وجہ حصر کے بعد آئیے اب ہم ان کی تعریفات و امثلہ جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قضیہ موجہہ کی تعریف۔ قضیہ موجہہ اس قضیہ حملیہ کو کہتے ہیں جس میں جہت مذکور ہو، جیسے کل انسان حیوان بالضرورت۔ اس کا معنی کریں گے کہ حیوان کا ثبوت ضروری ہے انسان کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ ذات انسان کی موجود ہے۔ اس قضیہ کے اندر بالضرورت یہ جہت قضیہ ہے، چونکہ قضیے کی جہت قضیہ کے اندر مذکور ہے، اس وجہ سے اس قضیہ کو قضیہ موجہہ کہیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے قضیہ مطلقہ۔ قضیہ مطلقہ اس قضیہ حملیہ کو کہتے ہیں جس میں جہت مذکور نہ ہو، جیسے کل انسان حیوان، معنی حیوان کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے۔ اس میں جہت قضیہ یعنی بالضرورت یا کوئی اور جہت وہ قضیہ کی اس کے اندر مذکور نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو قضیہ مطلقہ کہا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ بھی ان کی ظاہر ہے۔ موجہہ کا لفظ جہت سے ہے، چونکہ یہ قضیہ جہت کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، جہت مذکور ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو موجہہ کہتے ہیں۔ اور مطلقہ اطلاق سے ہے، اطلاق کا معنی ہے ترک کرنا، چھوڑنا، تو چونکہ اس کے اندر جہت کو ترک کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے اس قضیہ کو قضیہ مطلقہ کہتے ہیں۔ اب ایک سوال ہے کہ قضیہ موجہہ کی تعریف کے اندر بھی جہت کا لفظ ہے اور قضیہ مطلقہ کی تعریف کے اندر بھی جہت کا لفظ ہے، اور جہت کا لفظ یہ نظری ہے، اور تعریف کے اندر اگر کوئی نظری کلمہ آ جائے تو تعریف کا جو مقصد ہوتا ہے یعنی کہ معرف کی معرفت، وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سوال یہ ہوتا ہے کہ جہت کس کو کہتے ہیں تاکہ اس کی نظریت زائل ہو جائے اور موجہہ اور مطلقہ کی تعریف واضح ہو جائے۔ تو اس لیے مصنف اس سوال کو اٹھا کر پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ جہت اس لفظ کو کہتے ہیں جو مادہ قضیہ کے اوپر دلالت کرے۔ تو جو لفظ مادہ قضیہ کے اوپر دلالت کرے وہ جہت کہا جاتا ہے، جیسے ضرورت، دوام، اطلاق، بالفعل، بالامکان وغیرہ۔ یہ الفاظ یہ مادہ قضیہ پر دلالت کرتے ہیں، ان کو جہت کہا جاتا ہے۔ اب پھر سوال ہوتا ہے کہ مادہ قضیہ کس کو کہتے ہیں؟ مادہ قضیہ یہ بھی تو نظری لفظ ہے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ہمیں پہلے جہت کا نہیں پتا تھا، اب مادہ قضیہ کا لفظ بھی ذکر کر دیا۔ اس کا جواب یہ ہے، مادہ قضیہ کہتے ہیں کہ نفس الامر کے اندر محمول کا جو موضوع کے لیے ثبوت ہوتا ہے، وہ ثبوت وہ نسبت کسی نہ کسی کیفیت نفس الامری کے ساتھ متصف ہوتی ہے،
یعنی محمول کا موضوع کے لیے جو ثبوت ہے تو نفس الامر میں اس ثبوت کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہوگی. مثلا 5 کیفیتوں میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت، یا تو یہ کیفیت یہ ہوگی کہ وہ ثبوت ضروری ہے، یا یہ کہ مثلا کہ وہ دائمی ہے، یا یہ کہ وہ ثبوت کسی وقت کے اندر ہے، یا یہ کہ وہ ثبوت بالفعل ہے یعنی 3 زمانوں میں سے کسی زمانے میں، یا یہ کہ وہ ثبوت ممکن ہے. پھر آگے ممکن عام ہے یا ممکن خاص ہے، ان کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. تو ثبوت کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوتی ہے، تو جو اس کیفیت کے اوپر دلالت کرتا ہے لفظ، اس کو مادہ قضیہ اور اس کو جہت بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ضرورت، دوام، امکان، یہ بالفعل، یہ سارے کے سارے مادہ قضیہ ہیں اور یہ جہت کہلاتے ہیں. لہٰذا جس قضیے کے اندر ان الفاظ میں سے ضرورت، دوام، امکان وغیرہ میں سے کوئی لفظ آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے قضیہ موجہہ یا موجہہ. مثلا مثال کے طور پر جیسے ہم نے مثال دیکھی پیچھے موجہہ کی کہ حیوان کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے، اور بالضرورت کی اس کے اندر جہت ہے، یعنی یہ ثبوت ضروری ہے انسان کے ہر فرد کے لیے. اور فرض کر اسی کے ساتھ اگر ہم بالدوام لگا دیں پھر معنی بنے گا کہ حیوان کا ثبوت دائمی ہے انسان کے ہر فرد کے لیے. تو محمول کا موضوع کے لیے نفس الامر میں جو بھی ثبوت ہوتا ہے تو اس ثبوت کی کوئی نہ کوئی جہت، کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوتی ہے. یا تو وہ حکم ضروری ہوتا ہے، یا دائمی ہوتا ہے، یا کسی وقت کے اندر ہوتا ہے، یا 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، یا وہ ممکن ہوتا ہے. یہ تھی قضیہ موجہہ اور قضیہ مطلقہ، ان کی تعریفات و امثلہ. اب آئیے ہم قضیہ موجہہ کی اقسام کو دیکھتے ہیں. تو قضیہ موجہہ کے 2 قسم ہیں. نمبر 1 قضیہ موجہہ بسیطہ، اور نمبر 2 قضیہ موجہہ مرکبہ. پھر بسائط کے 8 قسم ہیں اور مرکبات کے 7 قسم ہیں. تو اس طریقے سے موجہات کی کل 15 اقسام بن جائیں گے. پہلے ہم قضیہ موجہہ بسیطہ کی تعریف کو دیکھ لیتے ہیں کہ قضیہ موجہہ بسیطہ کس کو کہتے ہیں. قضیہ موجہہ بسیطہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں کہ جس کی حقیقت فقط ایجاب یا فقط سلب ہو. جیسا کہ آگے ان کی مثالیں آ رہی ہیں تو آپ دیکھ لیں گے. موجبہ ہے اس میں فقط ایجاب ہوگا، اور اگر سالبہ ہوگا تو وہ اس میں فقط سلب ہوگا. دوسرا ہے قضیہ موجہہ مرکبہ. قضیہ حملیہ موجہہ مرکبہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں جس کی حقیقت ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہو، یعنی جس کے اندر ایجاب بھی پایا جائے اور سلب بھی پایا جائے. اب بسیطہ اور مرکبہ میں فرق ہو گیا کہ بسیطہ میں فقط ایجاب ہوگا یا فقط سلب. ایجاب اور سلب سے اس میں وہ مرکب نہیں ہوگا، جبکہ مرکبہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں ایجاب بھی پایا جائے گا بیک وقت اور سلب بھی پایا جائے گا. اب پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر قضیہ موجہہ مرکبہ ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہوتا ہے تو پھر ہم کیسے فرق کریں گے کہ یہ قضیہ موجبہ ہے یا سالبہ؟ تو ہم اس کو موجبہ کہیں گے یا سالبہ کہیں گے، کیونکہ ایجاب اور سلب تو دونوں ہی اس کے اندر پائے گئے ہیں. تو پھر موجبہ اور سالبہ ہم کس بنیاد پر ہم قضیہ مرکبہ کو گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قضیہ مرکبہ کے 2 جز ہوتے ہیں. آپ پہلی جز کو دیکھو. پہلی جز اگر موجبہ ہے تو آپ اس سارے قضیے کو موجبہ کہہ دو، اور اگر پہلا جز اس کا سالبہ ہے تو آپ سارے قضیے کو سالبہ کہہ دو. تو موجبہ اور سالبہ ہونے کی جو بنیاد ہے وہ پہلی جز پر ہے. پہلی جز موجبہ ہے تو سارا قضیہ موجبہ، اور اگر پہلی جز سالبہ ہے تو سارا قضیہ سالبہ. عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. آج کے سبق کے اندر ہم نے جہت کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے 2 قسم موجبہ اور سالبہ
موجہہ اور مطلقہ پڑھے، اور پھر موجہات کی آگے ہم نے 2 قسمیں اور ان کے تحت ہم نے 15 اقسام کا ذکر کیا ہے جو ان کے انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ تو 2 قسم ہیں، نمبر 1 بسیطہ، نمبر 2 مرکبہ۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ قضیہ، موجہہ اور مطلقہ کی تعریفات، امثلہ اور مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق کریں، اور جہت کی خاص طور پر وضاحت کریں کہ جہت سے کیا مراد ہے۔ اور نمبر 2 قضیہ موجہہ کے کتنے اور کون کون سے اقسام ہیں ان کی تعریفات کریں، اور اس کے علاوہ کہ قضیہ مرکبہ کے موجبہ اور سالبہ ہونے کی بنیاد کس چیز پر ہے، ہم ان کو موجبہ یا سالبہ کس بنیاد پر قرار دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص کی دولت سے مالا مال